بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جمعے کا دن 30 دسمبر کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. کل بڑے فیصلے ہونے ہیں. اب یہ بات ایک اہم شخصیت نے کہی ہے. ہو کیا رہا ہے، پہلے ہم خبروں کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اب کیا کیا نام ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں، کن کن لوگوں کی انٹرویوز ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تمام سینئر صحافی، باخبر لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ جناب اس کو ہم نہیں مانیں گے، کوئی لانگ ٹرم ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو ہم نہیں مانیں گے، یہ غیر آئینی، اس کے خلاف احتجاج کریں گے. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہم سے یہ بات ہوئی ہے، نہ تحریک انصاف سے ہوئی ہے. وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا نون لیگ سچ کہہ رہی ہے کہ جی وہ نہیں چاہتے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اب جناب خبر سب سے پہلے اس طرح سے سامنے آئی. اے آر وائی پر شبر زیدی صاحب نے یہ بات کی. سابق چیئرمین ایف بی آر عمران خان صاحب کے دور میں یہ ایف بی آر کے چیئرمین رہے. انہوں نے کہا کہ جی اہم بیٹھک ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، میں اس میں تھا اور اس میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے اور 2 سال کے لیے ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں، کس طرح سے لے کر چلنا ہے. ایمرجنسی کس طرح فائنینشیل لگانی ہے، کیونکہ فائنینشیل ایمرجنسی کا کس طرح سے ہوگا. ایمرجنسی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے ایمرجنسی لگائیں گے، پھر فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں گے. اس طرح سے کیسے آگے چلا جائے گا، اس پر بات ہو رہی ہے. اور اب اسی طرح سے ایک اور جگہ پر شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جی جمعے کا دن بہت اہم ہے، جمعے کے دن تک بڑے فیصلے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہے حفیظ شیخ بھی کراچی میں ہیں، رضا باقر بھی کراچی میں ہیں. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ شوکت ترین صاحب کی بھی ملاقات کی اطلاعات ہیں، جو کہ عمران خان کے دور میں یعنی رجیم چینج سے پہلے وزیر خزانہ تھے اور ابھی بھی سینیٹر ہیں. لیکن حفیظ شیخ صاحب ان سے پہلے وزیر خزانہ تھے. رضا باقر صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ کہے جا سکتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر وہ عمران خان کے دور میں تھے. اب حفیظ شیخ عمران خان کا فائنانس منسٹر رہا. شبر زیدی ایف بی آر کا چیئرمین عمران خان کے دور میں رہتا ہے. رضا باقر عمران خان کے دور میں اسٹیٹ بینک کا گورنر رہتا ہے. تو اب ان کے انٹرویوز کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ قابل ترین ہیں، پھر تو پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے قابل لوگوں کو سلیکٹ کیا، اگر اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے تو. نمبر 2 کہ ٹیم کے کھلاڑی عمران خان کے ہیں تو کپتان پھر صحیح تھا. یہ تو ایک ثبوت ہے، اس چیز کا اعتراف ہے کہ جی عمران خان بہت اچھا ڈلیور کر رہا تھا، اس کی ٹیم بہت اچھا ڈلیور کر رہی تھی، اس کے فیصلے درست تھے، 6% پاکستان کی گروتھ چل رہی تھی. اور اب حالت یہ ہے کہ 5.8 ارب ڈالر پر آ گئے، یعنی 6 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر گئے زر مبادلہ کے ذخائر. میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہا ہوں. 29 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مزید کم ہو گئے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر، اور یہ 5 ارب 80 کروڑ ڈالر پر چلے گئے. خطرناک صورتحال ہے. ایگزیکٹ میں آپ کو بتاؤں صرف 35 دن کی ضروریات پاکستان کے لیے یہ پوری کرنے کے لیے ہیں. لیکن ایک اور خوفناک خبر یہ ہے، 1 ارب ڈالر ہمیں 2 کمرشل بینکوں کا واپس کرنا ہے، اور یہ جنوری کے شروع میں واپس کرنا ہے. جنوری کے شروع میں. پہلے سوچا گیا تھا کہ یہ ہمیں رول اوور آگے کر دیں گے، لیکن پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا ہے. 600 ارب ڈالر 600 ملین ڈالر ایک بینک کے ہیں اور 415 ملین ڈالر ایک بینک کے ہیں. تو یہ کل ملا کر آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ 60 کروڑ ڈالر اور 40 کروڑ ڈالر، یہ 1 ارب ڈالر سے زیادہ بنتے ہیں. یہ واپس کرنے ہیں اگلے 3 مہینے میں. 8 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کو واپس کرنے ہیں. تو جس وقت حالات چل رہے ہیں اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی، ان انٹرویو سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت، یہ جو رجیم چینج کے ذریعے لائی گئی یہ موجودہ سیٹ اپ، یہ تو بالکل ناکام ہو گیا ہے، اور آگے صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، ان کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. اور اس وجہ سے اب یہ انٹرویوز ہوئے ہیں. ان میں آپ سے عرض کر دوں کہ شوکت ترین صاحب کے بارے میں اطلاع تو یہ ہے کہ وہ بھی ملے ہیں، لیکن مین نام جو ہے وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کی جگہ مین نام وہ حفیظ شیخ صاحب کا ہے بطور پرائم منسٹر. یعنی جو پہلے عمران خان کے دور میں فائنانس منسٹر ہے، وزیر خزانہ رہے، اب وہ پرائم منسٹر کے لیے کنسیڈر ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رضا باقر صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک رہے، اب وہ وزیر خزانہ کے طور پر ڈسکس ہو رہے ہیں یا انٹرویو ہو رہے ہیں، جو بھی کہیں. اور شبر زیدی صاحب کا نام ایک دفعہ پھر ایف بی آر کے چیئرمین کے طور پر آ رہا ہے. ایف بی آر کی کارکردگی عمران خان کے دور میں زبردست چل رہی تھی. جو ٹارگٹ تھے نہ صرف اچیو ہو رہے تھے بلکہ اس سے زیادہ آگے جا رہے تھے. اب ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہو رہے، اور حتیٰ کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک چیز 100 روپے کی تھی، اس پر 17% چلیے ٹیکس تھا، اب وہ 200 کی ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیے پہلے 17 روپے تھا، اب وہ 200 کی ہو گئی. تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ٹیکس کس طرح سے 34 روپے ہو گیا، ڈبل ہو گیا ٹیکس 17 سے بڑھ کر. تو اس لحاظ سے بھی آپ کے پاس پھر رقم زیادہ اکٹھی ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا.
تو اس لیے سوچا جا رہا ہے اچھا جی اس کو لے آتے ہیں. بھائی جس کو بھی آپ لائیں, بات یہ ہے کیا اس سے ملک چل جائے گا, یہ بڑا سوال ہے. اب آئینی اور قانونی پیچیدگیاں الگ سے ہیں. دوسری طرف ایسے بظاہر لگ رہا ہے کہ جی جو میں نے اب شروع میں بات کی, رانا صلی اللہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی قبول نہیں ہے, فواد چودھری کہہ رہے ہیں ہمیں بھی قبول نہیں ہے, لیکن ایک باخبر آدمی نے مجھے بات بتائی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ موجودہ حکومت کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ منظور نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح سے ہماری جان چھڑاؤ, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے, عمران خان نہ آئے, کیونکہ الیکشن نہ ہو. بس وہ صرف یہ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو. ہم کس طرح سے نکلیں, ہم نے اپنے جتنے کیسز کرنے تھے مین کر لیے معاف, سارا کچھ ہو گیا, ساری چیزیں نکل گئیں, رجیم چینج ہو گیا, عمران خان گیا, وہ دوبارہ آئے گا تو کیسز کھلیں گے. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ 2-2.5 سال تک رہے گا تو کم از کم یہ ہے کہ چلیں وہ مشکل فیصلے لے گا تو کہیں گے دیکھیں نا نون لیگ جو تھی یا پی ڈی ایم جو تھی اس نے تو اتنے برے حالات نہیں کیے تھے, یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نے تو زیادہ مہنگائی کر دی ہے. اور اصل بات یہ کہ عمران خان نہیں آئے گا, وہ ہمارے کیسز دوبارہ نہیں کھولے گا, یہ ہماری ریلیف ہے. اس لیے باخبر شخص نے مجھے بات بتائی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ یا نون لیگ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو ان کو منظور نہیں ہے. نہیں, ہاں تحریک انصاف کی بات اور ہے, ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جی دونوں ایک ہیں, دونوں اگر ایک ہوں تو استعفے منظور نہیں ہو رہے. راجہ پرویز اشرف صاحب اب جنرل الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں, اب تو ضمنی الیکشن سے بھی دوڑ رہے ہیں. یعنی استعفے دینے کے لیے گئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی فردن آئیں, لکھ کر, ہر آدمی لکھ کر استعفیٰ دے اور ایک ایک کر کے میرے پاس آئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی 11 لوگوں کے آپ نے جب استعفے اکٹھے منظور کیے تھے تب کیا ہوا تھا, اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور یہ بھاگ رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, خوفزدہ ہیں اس وجہ سے. تو لہٰذا ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ جو ہے منظور ہے. اب کیا یہ عمران خان کی ٹیم کے لوگ اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو مطمئن کیا جا سکے کہ جناب دیکھیں نا آپ کے لوگ آ رہے ہیں. اچھا جمعے کے حوالے سے میں نے جو شروع میں بات کی وہ میں بھول رہا تھا. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں جمعے کو فیصلے ہو جانے پڑے. اب کیا یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کل جمعہ وزیر اعظم بلا لیا ہے, اس میں بھی ظاہر ہے اکانومی بھی ڈسکس ہوگی, دہشت گردی کا بھی ہوگا. اس پر ہم اگلی ویڈیوز میں ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے, لیکن میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اہم فیصلے کی بات شبر زیدی صاحب نے کیوں کی ہے, جو کہہ رہے ہیں جی میری میٹنگ ہو گئی ہے. دوسری طرف تمام سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں جی یہ میٹنگز ہوئی ہیں, انٹرویوز ہوئے ہیں اور یہ صرف کوئی فیلر نہیں ہے, یہ سیریس انٹرویوز ہے کہ بس ایسے نہیں کہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس پر کیا ریئیکشن. نہیں, یہ سیریس اس پر ڈسکشن ہے, کیونکہ جو باخبر لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کنفرم کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عبوری سیٹ اپ پر معاملات شروع ہو گئے ہیں. میرے سامنے ان کا بیان موجود ہے. مسلم لیگ کے سربراہ, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نگران حکومت پر سوچ بچار شروع ہو گیا ہے, کیونکہ کشتی ڈوب رہی ہو تو ادارے خاموش نہیں رہ سکتے. کشتی ڈوب رہی ہو تو ادارے خاموش نہیں رہ سکتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی انتخابات میں تاخیر سے ملک تباہی سے دوچار ہو جائے گا, اپریل مئی میں نہ ہوئے تو معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے. آئی ایم ایف ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات شبر زیدی صاحب نے بھی کی ہے کہ جی یہ مارچ تک جو ہے نا آئی ایم ایف نے مین بات کرنی ہے اور وہ اس سیٹ اپ سے بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے اور وہ نگران سیٹ اپ سے بات کرنے کو تیار ہے. شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں شاید وہ اس لیے کہ وہ جو سیٹ اپ ہے جس کی بات ہو رہی وہ آنا چاہیں تو وہ لے کر آئیں. اچھا اب جناب پھر بات یہ ہے کہ یہ انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں اور اب تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اب یہ بات ساری ٹیکنوکریٹ کی ہو رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز حل ہیں, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا تو اس کو نہ عوام کی حمایت حاصل ہوگی نہ آئینی اور قانونی, تو اس کو اگر لمبا کھینچا گیا تو مسائل بڑھیں گے. اور ویسے ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ اب دوبارہ جیسے ہی صحتیاب ہوتے ہیں تو وہ میدان میں ہوں گے, تو یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن بہرحال نام تو سامنے عمران خان کے ہی سابق کھلاڑی کا آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور یہ ہے کہ جناب وہ مشکل فیصلے لے لیں, حکومت کو ملک کی ڈائریکشن ایک دفعہ بہتر کر دیں. شبر زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلے کمزور حکومتیں نہیں لے سکتیں, 2 سال کے لیے اس طرح ہوگا, ایک سمت درست ہو جائے, اور اس میں یہ لوگ جو ہیں ان کے نام اس وقت آ رہے ہیں, وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں. اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے کہ کمنٹ سیکشن میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.